السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس حدیث، حدیث نمبر 24۔ اچھے انداز سے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ اچھے انداز سے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ حدیث ہے، سوال کرنا، اچھے انداز سے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ سوال کرنے والا تردد اور شک میں ہوتا ہے تو وہ اس مسئلے سے ناواقف ہوتا ہے، اور چونکہ ناواقف ہوتا ہے تو اس حدیث میں اس کو نصف علم والا کہا گیا کہ وہ اچھا انداز سے سوال کر رہا ہے، یہ بھی اس کے لیے آدھا علم ہے۔ دیکھیں، جب آدمی سوال کر رہا ہے نا تو معلوم ہے ہوا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو علم ہے نا، تو اس کے پاس آدھا علم تو موجود ہے۔ سوال کر کے وہ اپنے ناقص علم کو کامل کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو آدھے علم والا کہا گیا۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ جو سوال بغیر سوچے سمجھے یا حصول علم کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا جائے تو وہ علم نہیں ہوتا، وہ نصف علم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد کی دی کہ وہ خاموش رہتا تھا۔ امام یوسف کی کلاس میں وہ شاگرد عموماً خاموش رہتا تھا، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرماتے کہ بھئی پوچھا کرو، کوئی سوال پوچھا کرو۔ تو ایک دن جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ صبح سے غروب تک روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر اس طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ ہائے ہائے، سوال تو دیکھیں، یعنی حضرت نے فرمایا کہ صبح صادق سے لے کے اور سورج غروب ہونے تک کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو طالب علم نے سوال پوچھا کہ حضرت اگر اس دن سورج غروب نہ ہوا تو پھر کیا کریں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری خاموشی سوال کرنے سے بہتر ہے۔ تم نے جو سوال کیا ہے نا، اتنا بے تکا سوال ہے کہ تم خاموشی رہتے تو وہ بہتر تھا۔ دیکھیے، سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال وہ کرتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہوتا ہے، وہ اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ ایک تو یہ سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات سنی ہی اس لیے جائے کہ بس اس سے جرح کی جائے گی، اس میں سے خامیاں ہی نکال کر سوال کیا جائے گا، تو یہ جہالت کا ایک مرتبہ ہے۔ تو سوال وہ کرتا ہے جسے ترقی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ سوال کرنا جو ہے نا جستجو ہے، اور جستجو ترقی کا راز ہے۔ جب انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو پھر اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اچھا سوال آدھا علم ہے، یعنی جو شخص صحیح اور بامقصد سوال کرنا جانتا ہے تو وہ علم کے دروازے پر دستک دے چکا ہوتا ہے نا، پہلے سے اس کو کچھ پتا ہوتا ہے تو وہ اس سے آگے کی بات سوال کرتا ہے۔ تو سوال کرنا سیکھنا ہے کہ سوال کیا کیسے جائے۔ جب طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں تو اپنی الجھن کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت جی، استاد جی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، بھائی جان مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میری معلمہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھا دیجیے۔ اب اگر مقصد سیکھنا ہے تو یہ تو بہترین ہے، لیکن اگر مقصد بحث کرنا ہے تو یہ غلط ہے، بحث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا سوال نہ صرف پوچھنے والے کے لیے بلکہ سننے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے جو سوال پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ بحث کے لیے کیا جائے گا تو اس وقت کیا جائے جب سوال کرنے والے کے پاس بھی اتنا ہی علم ہو جس سے وہ سوال کر رہا ہے۔ عموماً ہم دیکھ رہے ہیں نا، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب وغیرہ پر ایسے جہلا بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں ان سے جو علماء ہیں، ان سے جو بڑے اکابرین ہیں، وہ ان سے جو انہوں نے تصانیف لکھی ہوئی، کتابیں لکھی ہوئی، ان سے بے تکے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نئی نسل کو ورغلانے کی کوشش ہے، متنفر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اچھے سوال کرنے کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ سمجھ لیجئے کہ سوال واضح ہو، مختصر بھی ہو لیکن پورا ہو، ابہام نہ ہو اس میں، بلکہ بات صاف کی جائے، مقصد ہو سوال میں، کوئی مقصد ہو علم حاصل کرنے کے متعلق، مطلب مزید علم حاصل کرنے کا مقصد ہو، کوئی ادب کے ساتھ ہو۔ استاد سے کریں، کسی بزرگ سے سوال کرتے وقت احترام اور ادب جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور سوچ بچار کر کیا جائے، بغیر غور فکر کے سوال کرنے کے بجائے پہلے خود سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ سوال اور ترقی، سوال کریں گے تو ترقی ملے گی۔ دنیا کی جتنی ایجادات ہوئی ہیں، دریافت ہوئی ہیں، سوال کرنے سے تو وجود میں آئی ہیں۔ سائنسدانوں نے کائنات کے راز جاننے کے لیے سوال اٹھائے، محققین نے معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے سوال کیا۔ اگر سوال نہیں ہوتے تو علم کی نئی راہیں نہیں کھلتی۔ تو اسلام نے بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے تاکہ دین کو بہتر سمجھ سکیں۔ یہی سوالات آگے بڑھ کر امت کے لیے رہنمائی بنتے۔
تو معلوم ہوا کہ ادب اور اخلاص کے ساتھ سوال کر کے علم کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، علم کے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ سوال کرنا کمزوری نہیں ہوتا بلکہ ذہانت کی علامت ہوتی ہے۔ دیکھیں چھوٹا بچہ کتنا تجسس رکھتا ہے، کتنے سوال کرتا ہے، پورا دن وہ سوال کرتا رہتا ہے، اسے تجسس ہے، سیکھنا چاہتا ہے، مزید سیکھنا چاہتا ہے۔ تو سوال کرنا ذہانت کی علامت ہے۔ جو شخص اچھا سوال کرنا جانتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ علم کے نصف سفر کو طے کر چکا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم سوچیں، سمجھیں، درست سوال کی عادت کو اپنائیں، کیونکہ واقعی اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو علم کی معرفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جیسا کہ نبی نے بھی علم نافع کی دعا مانگی کہ اللہ میں آپ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ نفع والا علم کیا ہوتا ہے؟ خود سیکھے انسان، اس پر عمل کرے اور پھر لوگوں تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک نفع جاریہ ہے، جب تک کرنے والا اس پر عمل کرتا رہے گا، اس نیک کام پر، اس نیک علم پر عمل کرتا رہے گا، ہمیں بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو پھر اگر آپ کو یہ اسباق سمجھ آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو یہ نفع والا علم بنائیے، خود سیکھیے، عمل کیجیے، آگے بڑھا دیجیے، ہمیں بھی نفع حاصل ہو اور آپ کو بھی نفع حاصل ہو۔ اللہ ہم سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔